شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں کاروباری سہولت مراکز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس نے پارلیمانی بالادستی، بنیادی حقوق اور جمہوریت کے استحکام کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جاری منصوبوں اور سرمایہ کاری بورڈ کے تحت اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو انتظامی اصلاحات پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی، جس کا مقصد ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں اور کاروباری معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر اور جامع رائے عمل وضع کرنے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کاروباری سہولت مراکز ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے روڈ شوز اور دیگر اقدامات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اسپیکرز کانفرنس نے پارلیمانی بالادستی، بنیادی حقوق اور جمہوریت کے استحکام کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں 2 روزہ اسپیکرز کانفرنس کے اختتام پر ایک متفقہ اعلامیے کی منظوری دی گئی، جس میں اسپیکرز نے تعمیری بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم اور اختلاف رائے کے احترام پر زور دیا۔ اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپوزیشن کا بھی قانون سازی میں کردار ہونا چاہیے اور اسپیکرز کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مثبت مداخلت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اعلامیے میں اسپیکرز پر زور دیا گیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے مسائل پر توجہ دیں اور ان چیلنجز پر قابو پانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کانفرنس میں اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کے چیف ویپس کی تنظیم بنانے کی تجویز دی گئی تاکہ ان کے کردار کو واضح کیا جا سکے۔ اس فورم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کی تنظیم سازی کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ کے آفس کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بات چیت کر رہے تھے۔ محسن نقوی نے کرم میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خطے میں پائیدار استحکام کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں اور تمام فریقین کے ساتھ مشاورت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینا خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی مسئلے سے فوری اور بھرپور انداز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے مجموعی اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 5واں ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حدت کے اثرات پہلے ہی پاکستان میں خشک سالی میں اضافے، سیلاب، موسم کے بدلتے انداز، زراعت میں تبدیلی، تازہ پانی کی فراہمی میں کمی اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کی صورت میں نظر آنے لگے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔